this place and being guardians over the house of God for all. کیا مسجد اقصی شہید ہونے جا رہی ہے؟ No, it's going to go 100%. Well, it's time to stop waiting and start doing it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا مسجد اقصی شہید ہونے جا رہی ہے؟ اور ریڈ ہیفر اور سرخ بچھیا کا مسجد اقصی کی شہادت سے کیا تعلق ہے؟ حال ہی میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ وہ مقدس ترین سرخ بچھیا اور گائیں جن کی راکھ کو جسم پر لگانے کے باعث جو جوئش اسکالرز ہیں، جوئش پریسٹ اور ربائز ہیں، وہ پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوں گے، ان کی قربانی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ممکنہ طور پر 10 اپریل کو عید الفطر کے دن یا پاس اوور جو ان کی مقدس ترین عید فصیح کہلاتی ہے، اس کی تاریخوں میں وہ یہ قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ہم لاسٹ لیکچرز کے اندر یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ کس طرح سے یہودی اپنے فرسٹ اور سیکنڈ ٹیمپل کے بعد اب تھرڈ ٹیمپل کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ جو یہودیوں کا فرسٹ ٹیمپل ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے تعمیر کیا گیا، لیکن اس ٹیمپل کو حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 587 برس قبل بخت نصر نامی ایک مجوسی بادشاہ نے تاخت و تاراج کیا۔ لیکن جب یہ ٹیمپل ری بلڈ کیا گیا اور اس کو تقریباً 516 قبل مسیح میں اثر نو تعمیر کیا گیا تو 70 عیسوی میں حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد ٹائٹس نامی ایک بادشاہ نے اس ٹیمپل کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہودی تیسرے ٹیمپل اور تیسرے معبد سلیمانی کی تعمیر کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ امیدہ پریئر میں یہودی ہر ہفتے یہ دعا کرتے ہیں کہ دیٹ دا ٹیمپل بی ری بلڈ اسپیڈیلی ان آور ڈیز، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہودیوں کے لیے تھرڈ ٹیمپل کو میسینک ایج میں دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ آئزائے کے چیپٹر 11 اور 14 کی روشنی میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی لائنیج سے ایک ایسے بادشاہ کے منتظر ہیں جو پوری دنیا میں یہودیت کے، جوڈائزم کے، زائنزم کے غلبے کو ممکن بنائے گا، اور اس کی وجہ سے یہودیوں کو دوبارہ پرومس لینڈ کے اندر لوٹنا ممکن ہوگا۔ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ جارڈن نیوز میں باضابطہ طور پر ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے منعقد ہونے والی بدھ کے روز 27 مارچ کو اس کانفرنس میں باضابطہ طور پر اس سیکریفائس کی سیریمنی کو منعقد کرنے کے حوالے سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی، اور یہودیوں میں سے ایک گروہ وہ اس دن کو بہت قریب دیکھتا ہے۔ We need the Messiah to come, right? So for me, the red heifer, it's red for the blood of Jesus Christ. This is something you take very seriously. Harry Potter is a good story. The Bible is not story. The Bible is a way of God to lead us. The challenge is to raise a perfect red heifer according to the exact biblical requirements here in the land of Israel. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بچھڑے کا 8 مقام پر ذکر کیا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کو شکست دے کر مدائن صالح کی طرف آئی تو سامری کے کہنے پر انہوں نے اپنے سونے کے زیورات جمع کیے اور باقاعدہ طور پر ایک گولڈن کاف انہوں نے تخلیق کی اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت گھر کر گئی ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل میں جب ایک قتل کا کیس موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ حکم بنی اسرائیل کو اس لیے دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرنے کے ساتھ ان کے دلوں سے گائے کی محبت نکل جائے اور وہ اس بات پر آمادہ ہوں کہ گائے خدا نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے آج بھی بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ ریڈ کاؤ کو، ریڈ ہیفر کو ذبح کریں گے اور اس کی راکھ کو جسم پر ملیں گے تو انہیں پاکیزگی ملے گی۔ سرخ گائے کی راکھ، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، شرع کہ جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر ایلیزر کاہن کو دینا اور وہ اسے لے کر لشکر گاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اس کے سامنے ذبح کر دے، سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمے اور خیمے کی سب چیزوں کی محافظت کریں اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ آنے پائے، اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے
پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر اس سب کو جلائے، بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے، تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکر گاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں رکھ دے، یہ بنی اسرائیل کے لیے ناپاکی دور کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ لاش چھونے کے بعد پاک ہونے کا طریقہ۔ جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ ایسا آدمی تیسرے دن اپنے آپ کو اس راکھ سے پاک کرے تو وہ 7ویں دن پاک ٹھہرے گا، پر اگر وہ تیسرے دن اپنے آپ کو صاف نہ کرے تو وہ 7ویں دن پاک نہیں ٹھہرے گا۔ جو کوئی آدمی لاش کو چھو کر اپنے آپ کو صاف نہ کرے وہ خداوند کے مسکن کو ناپاک کرتا ہے، وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا، اس لیے وہ ناپاک ہے اور اس کی ناپاکی اب تک اس پر ہے۔ آج بھی وہ اپنے الٹار کو تیار کر چکے ہیں اور ٹھیک بیت المقدس کے سامنے اولیو ماؤنٹ پر اس برنڈ آفرنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کے مسلمان، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر عین 10 اپریل عید کے دن یا 22 اپریل سے 30 اپریل کے درمیان میں اگر اس برنٹ آفرنگ کے ذریعے وہ ان 5 ریڈ کاؤز کو ذبح کرتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں، ان کی راکھ کو جسم پر مل کر پاکیزگی حاصل کر کے ہولی آف ہولیز ٹیمپل ماؤنٹ میں داخل ہوتے ہیں، وہ قبۃ الصخرہ کے پاس چٹان کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس 3rd ٹیمپل کو ری بلڈ کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیتے ہیں، تو کیا مسلمانوں کی صفوں میں اس وقت اتحاد موجود ہے؟ کیا پاکستان کے لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر اس کی بنیاد پر نئی عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو کیا ہم نے خود کو اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور سنت میں یہ بتایا ہے کہ قرب قیامت میں یہود کے ساتھ ایک آخری جنگ ضرور ہوگی، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے مطابق یہودیوں کو جو یہ آخری مرتبہ غلبہ ملا ہے، اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ غالب آ جائیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ عباد اللہ نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن جائیں، تاکہ اللہ دوبارہ مسجد اقصیٰ میں انہیں داخلے کی بشارت جس طرح قرآن مجید میں دی گئی ہے، یہ سعادت انہیں نصیب فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے مطابق پوری دنیا کے اطراف و اکناف عالم سے اگر آج بیت المقدس میں ان کا جمع ہونا قرآن کی جو پیش گوئی ہے اس کے مطابق بالکل اسی کے مطابق ہوا ہے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعد الآخرہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے مسلمانوں سے کیا ہے وہ وعدہ کب پورا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگائے، اور یہودی اس جنگی جنون میں جو زائنسٹ ہیں وہ پوری دنیا کے امن و امان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نیتن یاہو کے بارے میں ریبی جو ان کا سب سے بڑا جوئش اسکالر تھا، اس نے یہ نصیحت کی تھی کہ اس کی زیر نگرانی 3rd ٹیمپل دوبارہ ری بلڈ کیا جائے گا۔ جب عالمی سطح پر اتنی بڑی جنگوں کی تیاری ہو رہی ہو، مسلمانوں کا خواب غفلت میں سوئے رہنا بہت افسوس کی بات ہے۔ اس خواب غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ This place and being guardians over the house of God for all. Well, it's time to stop waiting and start doing. Son לאחרונה למצוא נדפסו כמה עניינים. מה שלא יאות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו. So you're happy with it where it is? No, it's going to go 100%, but I believe It's gonna go. It's 100%, yeah. The whole thing is going to go. We have to build a temple. When you say that Dome of the Rock has to go, MJ, it's hard for me to imagine something more incendiary. Let me ask you something. The Middle East seems pretty destabilized right now, and the war, if I'm not mistaken, is already here.
انٹرنیشنل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں جو یہودی عورتیں ہیں ٹیمپل ماؤنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر علل اعلان یہ کہا جا رہا ہے کہ اب باضابطہ طور پر نعوذ باللہ من ذالک یہ تمام مسجد اقصیٰ یہاں سے مسمار کر دی جائے گی۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب یہودی علل اعلان یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ 5 سرخ گائیں عنقریب اپریل کے مہینے میں پاس اوور کے ساتھ یہاں پر ذبح کی جائیں گی، تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔